ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آخری نشانی حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ ہیں۔ جب آپ نے 20 جمادی الثانی کو اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی، آپ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ کے رسول جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اس وقت آپ کنواری تھی۔ محرم 2 ہجری میں اللہ کے رسول نے اپنی چہیتی بیٹی کی شادی حضرت علی شیر خدا کے ساتھ کر دی۔ دونوں کو اپنے گھر سے وداع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، گھر پہنچ کر تم دونوں میرا انتظار کرنا۔ تھوڑی دیر بعد آپ بیٹی کے گھر پہنچے، وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد بچا پانی آپ نے بیٹی و داماد پر چھڑک کر یوں دعا فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، ان دونوں میں برکت عطا فرما، ان پر اپنی برکت نازل فرما اور ان کی نسل میں برکت فرما۔ رخصتی کے وقت اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر ایک تخت، ایک تکیہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک پیالہ، ایک مشک، 2 چکی اور 2 گھڑے دیے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے بڑی محبت کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت جمیع بن عمیر فرماتے ہیں، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہ کی خدمت میں گیا۔ میں نے ام المؤمنین سے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت بی بی فاطمہ سے۔ محبت کا ہی تقاضا تھا کہ آپ جب بھی باہر سے تشریف لاتے تو مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، اس کے بعد امہات المؤمنین سے ملاقات کے لیے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے طور طریقے اور چال ڈھال میں حضرت رسول اکرم جیسی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ جب بھی آپ کے پاس آتی تو محبت کے مارے آپ کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے۔ آپ کے گھریلو زندگی بڑی تنگی سے گزرتی تھی۔ آپ گھر کے سارے کام کاج خود کرتی تھی۔ بچوں کی پرورش، شوہر کی خدمت اور اللہ کی عبادت آپ کے روزانہ کے معمول تھے۔ رات کو گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر جب آپ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان کا وقت ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کی محنت و تکلیف کو دیکھ کر ایک دن حضرت علی شیر خدا نے آپ سے فرمایا، ان دنوں دربار رسول میں مال غنیمت کے ساتھ ساتھ بہت سے قیدی بھی آئے ہیں، تم سرکار کے پاس جاؤ اور ایک خادم اپنے لیے بھی مانگ لاؤ تاکہ محنت مشقت کم ہو جائے۔ آپ شوہر کا حکم نہ ٹال سکی، چلی تو گئی لیکن شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی اور سلام کر کے واپس چلی آئی۔ پھر دونوں دربار رسول میں حاضر ہوئے اور اپنی اپنی تکالیف بیان کی۔ آپ نے ان دونوں کی حالت سن کر فرمایا، بیٹی ابھی میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا، ابھی مجھے صفہ والوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، وہ سبھی بھوکے پیاسے ہیں۔ یہ سن کر میاں بیوی دونوں واپس اپنے گھر چلے گئے اور کچھ دیر بعد اللہ کے رسول خود ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، تم دونوں مجھ سے جو چیز مانگنے آئے تھے میں اس سے بھی اچھی چیز تمہیں دینے آیا ہوں۔ سنو، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو اور سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ حضرت رسول خدا نے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ جدائی کا غم برداشت نہ کر سکی اور 6 مہینے بعد ہی 29 سال کی عمر میں 3 رمضان 11 ہجری کو مدینہ شریف میں انتقال فرما گئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے واقعات سننے کے لیے جزاک